26 اور 27 فروری 1991 کی درمیانی رات، اور مقام ہے کویت اور عراق کے درمیان ہائی وے 80۔ یہ فرسٹ گلف وار کے آخری دن تھے۔ عراق کی فوج ہارنے کے بعد کویت سے بھاگ رہی تھی، لیکن اس قافلے میں صرف فوجی ٹینک نہیں تھے، ان میں عام ٹرک بھی تھے، بسیں اور کاریں بھی تھیں، جن میں فوجی بھی تھے، سویلین بھی اور جنگی قیدی بھی۔ وہ سب جنگ سے دور بھاگ رہے تھے، ہتھیار ڈال چکے تھے، لیکن امریکہ اور اتحادیوں کے جنگی جہاز آ گئے۔ پہلے قافلے کے آگے اور پیچھے کی گاڑیوں کو تباہ کیا گیا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے، اور پھر گھنٹوں تک اس ہائی وے پر موت کا کھیل کھیلا گیا، اور جب سورج نکلا تو ہائی وے 80 جہنم کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میلوں تک جلی ہوئی تباہ گاڑیوں کا قبرستان، جس میں ہزاروں انسانی لاشیں جل کر کوئلہ بن چکی تھیں۔ اس جگہ کو تاریخ میں ہائی وے آف ڈیتھ یعنی موت کی شاہراہ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کو بتایا گیا کہ یہ جنگ کویت کی آزادی کے لیے تھی، ایک عظیم مقصد کے لیے تھی، لیکن پھر ایسی فوج پر جو پہلے ہی ہتھیار ڈال چکی تھی، اس بے رحمی سے بمباری کیوں کی گئی؟ کیا یہ واقعی ضروری تھا؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ آزادی کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ ایک میسج دینے کے لیے تھی، مڈل ایسٹ کے ہر حکمران کو، بلکہ پوری دنیا کو ایک کھلا میسج کہ اس ریجن کے تیل کا اصل مالک کون ہے، اور ساتھ ہی دھمکی بھی کہ اگر کسی نے تیل کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ یہ جنگ صرف تیل کی جنگ نہیں تھی، یہ تیل پر کنٹرول کی جنگ تھی، جس کے پیچھے چھپا ہے ایک خفیہ سسٹم، ایک ایسا سسٹم جسے بچانے کے لیے امریکہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ خفیہ سسٹم کیا ہے، کب اور کیسے بنایا گیا، اور آج بھی یہ آپ کی اور میری زندگی پر کیا اثر ڈال رہا ہے، آئیں آج دریچہ پر آپ کو 100 سالوں کی وہ کہانی بتاتے ہیں جس نے ہائی وے آف ڈیتھ جیسی کئی کہانیوں کو جنم دیا۔ سال 1908، فارس کی بنجر زمین جسے آج ہم ایران کہتے ہیں، ایک امیر برٹش بزنس مین ولیم نوکس ڈارسی 7 سال سے اس دشت کی خاک چھان رہا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر دولت اس جوئے پر لگا دی تھی، یعنی تیل کی تلاش پر، لیکن ناکامی کے بعد اب وہ تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے مزدوروں کو کام روکنے اور پیک اپ کرنے کا ٹیلی گرام بھی بھیج دیا تھا، اور پھر ٹھیک اسی وقت جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، زمین نے اپنا سینہ چیر دیا، ایک کالا فوارہ ابل پڑا، بلیک گولڈ۔ لیکن ایران کے لیے یہ صرف تیل نہیں تھا، یہ ایک کرس ٹریجر یعنی منحوس خزانہ بننے والا تھا۔ جب تیل نکلنے کی خبر لندن پہنچی تو وہاں بیٹھے حکمران اور بزنس مین گدھوں کی طرح ایران پر جھپٹ پڑے۔ انہوں نے فوراً ایک کمپنی بنائی، اینگلو پرشین آئل کمپنی، جو آج دنیا میں بی پی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کمپنی نے ایران کے کمزور اور قرض میں ڈوبے بادشاہ سے ایک معاہدہ کیا، ایسا ایگریمنٹ جسے تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی کہنا چاہیے۔ اس معاہدے کے بعد ایران میں موجود سارے تیل پر ایک برٹش کمپنی کا 60 سال کے لیے قبضہ ہو گیا، اور ایران کو کیا ملا؟ صرف 16% منافع۔ جی ہاں، صرف 16%، وہ بھی حساب کتاب کے ہیر پھیر اور ہزاروں کٹوتیوں کے بعد۔ یہ ایگریمنٹ نہیں تھا، یہ اکنامکلی غلام بنانے کا ایک جال تھا۔ یہ تھا مڈل ایسٹ کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے پہلا جرم، دی فرسٹ کرائم، دی اوریجنل سن۔ اب برٹش امپائر نے اپنا گیم کھیلنا شروع ہی کیا تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار نے یہ کھیل پورے ریجن میں پھیلانے کا موقع دے دیا۔ عظیم آٹومن امپائر جو صدیوں سے مڈل ایسٹ پر راج کر رہی تھی، جنگ ہارنے کے بعد ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اب اس کے علاقوں کی بندر باٹ کا وقت آ چکا تھا۔ پردے کے پیچھے برطانیہ اور فرانس نے ایک سیکرٹ معاہدہ کیا جس کا نام تھا سائکس پیکو ایگریمنٹ۔ انہوں نے پورے ریجن کو کیک کی طرح آپس میں کاٹ لیا، سیدھی سیدھی لکیریں کھینچ کر نئے ملک بنا دیے، ایسے ملک جن کا پہلے تاریخ میں کبھی کوئی وجود نہیں رہا۔ عراق، شام، اردن، لبنان، یہ نئی سرحدیں قوم، قبیلے یا تاریخ کی بنیاد پر نہیں بلکہ تیل کے نقشے پر کھینچی گئی تھیں۔
جن جن علاقوں میں تیل نکلنے کا امکان تھا، جہاں سے پائپ لائن گزر سکتی تھی، ان علاقوں کو برطانیہ اور فرانس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ انہوں نے ایسی آرٹیفیشل اسٹیٹس بنائیں جن میں مختلف نسل اور مذہب کے لوگوں کو ایک ساتھ بند کر دیا گیا تاکہ وہ ہمیشہ لڑتے رہیں اور کبھی متحد ہو کر ان کے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں۔ یہ وہ زخم تھے جنہوں نے آنے والی پوری صدی میں کئی خون ریز جنگوں کی بنیاد رکھ دی، ایک نہیں کئی ہائی ویز آف ڈیتھ کو جنم دیا۔ کھیل شروع تو برطانیہ نے کیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک نیا، زیادہ طاقتور اور زیادہ بے رحم کھلاڑی میدان میں اترنے والا ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سمجھیں دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ برٹش امپائر، جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، بہت تیزی سے ڈوب گیا اور اس کی جگہ سنبھالی ایک نئی سپر پاور نے، ایک نئے باس نے، امریکہ نے۔ کھیل وہی تھا، لوٹ مار وہی تھی، صرف کھلاڑی بدل رہا تھا، جس نے آتے ہی تیل کے کھیل کو ہمیشہ کے لیے چینج کر دیا۔ اس نے دنیا کی 7 سب سے بڑی آئل کمپنیوں کا ایک خفیہ الائنس بنایا، بلکہ یہ سمجھیں ایک کارٹل بنایا، جنہیں تاریخ میں 7 سسٹرز کہا جاتا ہے، لیکن یہ 7 بہنیں نہیں، سمجھیں 7 ڈائنیں تھیں۔ ایک ایسی مافیا تھی جس نے دنیا بھر کے آئل ریسورسز پر مکمل قبضہ جما لیا۔ اب وہ مل کر قیمتیں طے کرتی، منافع بانٹتی اور ان ملکوں کی قسمت کا فیصلہ بھی کرتی جن کی زمین سے یہ بلیک گولڈ نکل رہا تھا۔ دنیا پر قبضہ ہو رہا تھا، لیکن اسے کنفرم کرنے کے لیے امریکہ کو مڈل ایسٹ میں ایک مضبوط اور وفادار اتحادی درکار تھا، ایک ایسا اتحادی جو اس کے اشاروں پر چلے، اور وہ ملا سعودی عرب کی شکل میں۔ انیس سو 45 میں امریکی صدر روزویلٹ اور سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا، ایک گیم چینجر ڈیل۔ ایگریمنٹ بالکل سمپل تھا، تیل کے بدلے تحفظ، آئل فار سیکیورٹی۔ امریکہ نے سعودی شاہی خاندان کو بچانے کی گارنٹی دی کہ جب تک وہ امریکہ کے وفادار رہیں گے کوئی ان کا تخت نہیں چھین سکتا، اور بدلے میں سعودی عرب نے امریکہ کو تیل کی وداؤٹ انٹرپشن سپلائی دینی ہے اور امریکن کمپنیز کو اپنے آئل ریسورسز تک ایکسس کی گارنٹی بھی دینی ہے۔ یہ تھی اس خفیہ نظام کی بنیاد جس نے امریکہ کو مڈل ایسٹ کا بے تاج بادشاہ بنا دیا۔ اب اس کے پاس صرف تیل نہیں تھا، بلکہ ریجن کا سب سے اہم ملک بھی اس کی جیب میں تھا۔ جیسے جیسے امریکہ زور پکڑ رہا تھا، برطانیہ کمزور ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابھی اس کے قدم ایران تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ وہاں سے ایک ایسی آواز آئی جس نے اس نظام کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ آواز تھی ایران کے نئے وزیر اعظم محمد مصدق کی۔ مصدق نے دیکھا کہ برٹش کمپنی اب تک ان کے ملک کو لوٹ رہی ہے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس بہت ہو گیا۔ 1951 میں مصدق نے ایک تاریخی قدم اٹھا لیا، ایک بہت ہی جرأت مندانہ قدم۔ انہوں نے ایران کی آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا ایران کا تیل ایرانی عوام کا ہے۔ یہ صرف اعلان نہیں تھا، سمجھیں اعلان جنگ تھا۔ یہ 7 سسٹرز کے منہ پر اور امریکہ اور برطانیہ کے منہ پر بھی ایک زوردار تماچا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے ملک کے ایک چھوٹے سے لیڈر کی ایسی بہادری برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے امریکہ کی CIA اور برطانیہ کی MI6 نے مل کر ایک خفیہ آپریشن کیا، نام تھا آپریشن ایجیکس، جس کے تحت 1953 میں مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ایران میں ایک جمہوری حکمران کی جگہ ایک بار پھر اپنی کٹھ پتلی کو بٹھا دیا، شاہ ایران کی ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی گئی۔ مصدق کا زوال صرف ایک آدمی کی شکست نہیں تھی، یہ دنیا کے لیے پہلا بالکل کلیئر میسج تھا۔ ہمارے تیل کو ہاتھ مت لگانا، ہمارے نظام کو چیلنج مت کرنا۔ لیکن کیا دنیا خاموشی سے یہ پیغام سننے والی تھی؟ بالکل نہیں۔ عرب کے صحرا میں ایک نیا طوفان اٹھنے والا تھا۔ ستمبر 1960، بغداد۔ تیل پیدا کرنے والے 5 بڑے ملک ایران، عراق، کویت، سعودی عرب اور وینزویلا تاریخ میں پہلی بار اکٹھے ہوئے اور ایک نیا اتحاد بنا لیا، اوپیک، یعنی آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز۔ ان کا مقصد بالکل سمپل تھا، تیل کی گلوبل سپلائی اور قیمتوں کا کنٹرول 7 سسٹرز سے چھین کر اپنے ہاتھ میں لینا۔
یہ پہلی بار تھا کہ تیل پیدا کرنے والے ملکوں نے کہا کہ تیل ہمارا ہے تو فیصلہ بھی ہمارا ہوگا۔ مغرب تو سمجھا شاید کوئی مذاق ہو رہا ہے۔ سیون سسٹرز کو لگا کہ یہ کچھ عرب شیخ اور تھرڈ ورلڈ کے لیڈرز ان کا کیا بگاڑ لیں گے، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ وہ ایک سوئے ہوئے شیر کو جگا رہے تھے اور انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ 13 سال بعد اکتوبر 1973 میں شیر جاگ گیا۔ مصر اور شام نے اسرائیل پر اچانک حملہ کر دیا تاکہ اپنی چھینی ہوئی زمین واپس لے سکیں، لیکن آج سے تقریباً 50 سال پہلے بھی یہی ہوا کہ امریکہ نے اور مغربی ملکوں نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا۔ یہ دیکھ کر اوپیک کے عرب ملکوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے دنیا کی تاریخ اور معیشت کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے اعلان کیا، اگر تمہارے ہتھیار اسرائیل کو بچا سکتے ہیں تو ہمارا تیل تمہیں تباہ کر دے گا۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی بار تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوپیک نے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی حمایت کرنے والے تمام مغربی ملکوں کو تیل کی سپلائی پر مکمل پابندی لگا دی۔ دی آئل ویپن واز انلیشڈ۔ وہاں تو سمجھے قیامت آ گئی۔ ہر طرف مکمل افراتفری تھی، ٹوٹل کیوس تھا، جیسے کسی نے دنیا کا سوئچ آف کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں تیل کی قیمت میں 400% اضافہ ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ کریش ہونے لگی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ یہ مغرب کے لیے صرف ایک اکنامک کرائسس نہیں تھا بلکہ ایک گہرا صدمہ بھی تھا۔ وہ خود کو دنیا کا آقا سمجھتا تھا، آج تیل کی ایک ایک بوند کے لیے بدو عربوں کا محتاج تھا۔ یہ اعلان تھا کہ اب کھیل بدل چکا ہے۔ مڈل ایسٹ ویسٹ کی کالونی نہیں ہے، لیکن سسٹم کو چیلنج کرنے کی ہمیشہ ایک قیمت ہوتی ہے۔ اس بغاوت کا چہرہ، اس عظیم کامیابی کے سب سے بڑے ہیرو تھے سعودی عرب کے شاہ فیصل۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے امت کو متحد کرنے کی کوشش کی تھی، جو فلسطین کاز کے کٹر حامی تھے اور جنہوں نے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرات کی تھی۔ 1973 کے بعد تو پوری مسلم دنیا میں وہ ایک لیجنڈ بن گئے۔ وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے تھے، شاید بہت ہی زیادہ۔ 25 مارچ 1975 1973 کے آئل کرائسس کو صرف 18 مہینے ہوئے تھے۔ شاہ فیصل اپنے محل میں کویت کے وفد سے ملاقات کر رہے تھے کہ اچانک ان کا ایک بھتیجا ان سے ملنے کے لیے پہنچ گیا۔ نام تھا فیصل بن مساعد، جو ابھی امریکہ سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ ان سے ملنے کے لیے آیا اور جیسے ہی شاہ فیصل اسے گلے لگانے کے لیے جھکے، بھتیجے نے اپنے لباس میں چھپایا ہوا پستول نکالا اور چچا کے سر میں 3 گولیاں اتار دیں۔ عرب دنیا کا سب سے طاقتور رہنما اپنے ہی محل میں اپنے ہی کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ سرکاری طور پر تو یہی بتایا گیا کہ یہ ایک بگڑے ہوئے نفسیاتی شہزادے کا کام تھا جس نے کوئی ذاتی بدلہ لیا، لیکن پوری عرب ورلڈ بلکہ پوری مسلم دنیا آج تک اس بات کو نہیں مانتی۔ ان کے لیے اس قتل کا وقت، ٹائمنگ ایسی تھی کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ خود سوچیں، وہ لیڈر جس نے کامیابی کے ساتھ تیل کا ہتھیار استعمال کیا، وہ واحد آدمی جس نے مغرب کے خلاف ایک متحدہ محاذ کھڑا کر کے دکھایا، وہ واحد بادشاہ جو کسی بھی ناجائز معاہدے کے سامنے جھکنے سے انکار کر سکتا تھا، اسے اچانک راستے سے ہٹا دیا گیا۔ کیسے؟ شاید ہم اس دن کی سچائی کبھی نہ جان پائیں، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ شاہ فیصل کے جانے کے بعد کیا ہوا۔ ان کے بعد سعودی عرب میں ایک مغرب نواز قیادت نے جگہ لے لی، اور یہی نئی قیادت تھی جس کے ساتھ امریکہ نے وہ ڈیل کی جس نے امریکہ کی اکانومی کو انبیٹیبل بنا دیا۔ تو یہیں پر پیدا ہوا ہمارا وہ خفیہ سسٹم جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، یعنی پیٹرو ڈالر سسٹم۔ ہو سکتا ہے آپ کو سننے میں ذرا کمپلیکس سا لگے، لیکن ایک سمپل سا ایگریمنٹ ہے۔ امریکہ سعودی رائل فیملی کو مکمل فوجی تحفظ دے گا، انہیں ماڈرن ہتھیار دے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کوئی ان سے بادشاہت چھین نہ سکے، اور بدلے میں سعودی عرب 2 کام کرے گا۔ پہلا یہ کہ وہ یقینی بنائے گا کہ اوپیک تیل کی قیمتوں کو ایک اسٹیبل لیول پر رکھے، اور دوسرا یہ کہ وہ اوپیک کو اس بات پر راضی کرے گا کہ دنیا بھر میں تیل کی ساری تجارت صرف اور صرف امریکن ڈالر میں ہوگی۔ سعودی عرب مان گیا، اور سمجھیں اس ایک معاہدے نے امریکہ کو دنیا کی چابیاں پکڑا دیں، اور یہیں سے شروع ہو گیا ڈالر کا راج۔
آپ کو یہ چال سمجھ آئی؟ چلے سمجھاتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اسے اپنی اکانومی چلانے کے لیے تیل تو چاہیے، اور اس نئے ایگریمنٹ کے مطابق تیل خریدنے کے لیے ہر ملک کو پہلے کیا خریدنا پڑتا ہے؟ جی ہاں، امریکن ڈالرز۔ یعنی پوری دنیا میں ہر وقت امریکن ڈالر کی ایک آرٹیفیشل ڈیمانڈ پیدا ہو گئی، اور جب آپ کی کرنسی کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہو تو آپ کی کرنسی دنیا کی سب سے مضبوط ریزرو کرنسی بن جاتی ہے۔ اس کا امریکہ کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ کہ امریکہ قرض سے آزاد ہو گیا۔ وہ جتنا چاہے کسی سے بھی قرض لے سکتا ہے، کیونکہ اسے واپس کرنے کے لیے صرف اتنا کرنا ہوگا کہ مزید ڈالر چھاپنے ہوں گے، اور اسے پتہ ہے کہ دنیا ان کے ڈالرز کو خریدنے پر مجبور ہے۔ دوسرا، امریکہ کسی بھی ملک پر پابندیاں لگا کر اسے گلوبل فائنینشل سسٹم سے کاٹ سکتا ہے، کیونکہ ڈالر کا فلو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اور تیسرا، دنیا کے ملک اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے امریکی ڈالر خریدتے ہیں، اور پھر امریکہ یہ ڈالر انہی ملکوں کو قرض دے کر سود کماتا ہے۔ یہ ہے امریکہ کی اصل طاقت، اس کے ایٹم بم کی نہیں، اس کے پیٹرول ڈالر کی طاقت۔ اور جب سے یہ سسٹم بنا ہے، کھیل کا اصول بدل چکا ہے۔ اب جنگ صرف تیل کے کنووں پر قبضے کی نہیں، اب جنگ اس سسٹم کو بچانے کی ہے، اور جو بھی اس سسٹم کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن، اس کا انجام خوفناک ہوتا ہے۔ اور زیادہ وقت نہیں گزرا، ہم نے دیکھا کہ اس سسٹم کو پہلے بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آ گیا۔ امریکہ کا وفادار ترین شاہ ایران ملک سے بھاگ گیا، اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایک اینٹی امریکہ حکومت بن گئی۔ یہ صرف حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، یہ پیٹرو ڈالر سسٹم پر ایک بڑا حملہ تھا۔ امریکہ کا ایک اہم مہرہ جو تیل کی قیمت کو مستحکم کرنے اور ڈالر کی بادشاہت قائم رکھنے میں اس کی مدد کرتا تھا، اب منظر سے ہٹ چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسا کھلاڑی آ چکا تھا جو اس پورے سسٹم کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ امریکہ کو اس نئے خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک نئے کھلاڑی کی ضرورت تھی، اور وہ کھلاڑی اسے ملا عراق کے ڈکٹیٹر صدام حسین کی شکل میں۔ ستمبر 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ دنیا کو بتایا گیا کہ یہ ایک سرحدی تنازع ہے، لیکن یہ بالکل جھوٹ تھا۔ اصل میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے صدام کو اشارہ کر دیا تھا۔ ٹارگٹ تھا ایران کے تیل پر قبضہ کرنا اور اس کی انقلابی حکومت کو اتنا کمزور کر دینا کہ وہ کبھی پیٹرو ڈالر سسٹم کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ یہ خوفناک جنگ 8 سال تک چلتی رہی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، اور امریکہ اس کھیل میں دونوں طرف کھیلتا رہا۔ وہ صدام کو سیٹلائٹ انٹیلیجنس، پیسہ اور ہتھیار بھی دیتا تھا، اور ساتھ ہی خفیہ طور پر ایران کو بھی اسلحہ بیچتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد کسی ایک کو جتوانا تھا ہی نہیں، مقصد تھا دونوں تیل پیدا کرنے والے بڑے ملکوں کو ایک دوسرے سے لڑا کر اتنا تباہ کر دینا کہ وہ کبھی بھی 1973 کی طرح متحد ہو کر مغرب کے خلاف کھڑے نہ ہو سکیں۔ یہ ایک بے رحم پالیسی تھی، ایک ظالمانہ اسٹریٹجی تھی، جس میں شطرنج کی بساط پر دو مہروں کو آپس میں لڑوا کر بادشاہ کو محفوظ کیا جا رہا تھا۔ صدام حسین کا عراق 8 سال کی جنگ کے بعد قرضوں میں ڈوب گیا۔ اس نے جنگ امریکہ کے کہنے پر لڑی تھی، لیکن اب اس کے اتحادی کویت اور سعودی عرب اس سے قرض واپس دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لیکن قرض ادا کرنے اور اپنا ملک دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے صدام نے ایک بڑا خطرناک جوا کھیلا۔ اگست 1990 میں اس نے اپنے سے چھوٹے لیکن تیل سے مالا مال پڑوسی کویت پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ امریکہ کچھ نہیں کہے گا کیونکہ وہ اس کا اتحادی ہے، لیکن یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ کویت پر قبضے کا مطلب تھا عراق اور کویت ملا کر دنیا کے 20% سے زائد تیل پر قابض ہو گئے، یعنی وہ سعودی عرب کے بعد اوپیک کا دوسرا سب سے پاورفل پلیئر بن جاتا۔ وہ تیل کی قیمتوں کو اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتا تھا۔ یہ ایسی ریڈ لائن تھی جسے پار کرنے کی امریکہ کبھی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ تب امریکہ نے فوراً کویت کی آزادی کے نام پر عراق کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے، نعرے لگے، نو بلڈ فار آئل، لیکن امریکہ نے کسی کی نہیں سنی۔ آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم شروع ہو گیا، اور اسی جنگ کے اینڈ پر ہمیں وہ خوفناک منظر دیکھنے کو ملا جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، ہائی وے آف ڈیتھ کا منظر۔ یہ صرف ایک جنگی کارروائی نہیں تھی، یہ ایک میسج تھا صدام کو، دنیا کے ہر لیڈر کو۔ مڈل ایسٹ کے تیل کا اصل محافظ اور مالک ایک ہے، امریکہ۔ پہلی گلف وار نے صدام کو کویت سے تو نکال دیا،
لیکن وہ ابھی بھی زندہ تھا اور امریکہ کے لیے کانٹا بنا ہوا تھا۔ عراق پر پابندیاں تھیں، لیکن حکمران صدام ہی تھا جس نے وہ کام کرنے کی دھمکی دی جو پیٹرو ڈالر سسٹم کے لیے سمجھیں موت تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ عراق اپنا تیل ڈالر کے بجائے یورو میں بیچے گا۔ یہ تو سمجھے کھلی بغاوت تھی۔ اگر عراق ایسا کرتا تو دوسرے ملک بھی اس کی پیروی کرتے، اور ایسا ہوتا تو ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی اور پیٹرو ڈالر کا محل سمجھیں ٹوٹ جاتا۔ اس لیے صدام کو ہٹانا امریکہ کے لیے ضروری ہو چکا تھا، اور اس بار عراق میں گھسنے کے لیے بہانہ بنایا گیا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا، یعنی بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار۔ ایک ایسا جھوٹ جسے تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ بے شرمی سے بولا گیا جھوٹ کہنا چاہیے، جسے بنیاد بنا کر مارچ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ جب دنیا صدام کا مجسمہ گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، آزادی کا جشن منا رہی تھی، تب امریکی فوج سب سے پہلے کسی اور عمارت پر نہیں، عراق کی آئل منسٹری پر قبضہ کر رہی تھی۔ یہ تھا خون اور تیل کا بے رحم کھیل۔ ایک جھوٹ کی بنیاد پر ایک ملک کو تباہ کر دیا گیا، لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا اور ایک پورے ریجن کو نہ ختم ہونے والی آگ میں جھونک دیا گیا، صرف اس لیے تاکہ اس بلیک گولڈ پر قبضہ کیا جا سکے اور اس سے بھی بڑھ کر پیٹرو ڈالر سسٹم کی بادشاہت کو قائم رکھا جا سکے۔ لیکن کھلی جنگیں مہنگی تھیں، ان میں بدنامی ہوتی تھی، اس لیے عراق وار کے بعد امریکہ نے اپنی اسٹریٹجی بدل لی۔ اب ایک نیا اور زیادہ پیچیدہ کھیل آ گیا، پراکسی وارز کا۔ لیبیا میں معمر قذافی نے کیا کیا تھا؟ وہ ایک نئی کرنسی بنا کر تیل کو اس میں بیچنے کا منصوبہ بنا رہا تھا، پیٹرو ڈالر سسٹم کو چیلنج کر رہا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے ملک میں خانہ جنگی کروائی گئی اور اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ کھیل وہی ہے، صرف طریقے بدل گئے ہیں۔ اب خود امریکہ نہیں لڑتا، وہ دوسروں کو لڑواتا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، ملکوں کو کمزور کرو، افراتفری پھیلاؤ اور پھر اس افراتفری کی آڑ میں ان کے وسائل اور ان کے اکنامک فیوچر کو کنٹرول کرو۔ تو یہ ہے 100 سال کی خونی داستان، فارس کی بنجر زمین سے لے کر بغداد کی جلتی ہوئی گلیوں تک، مصدق کی قربانی سے لے کر صدام کے انجام تک۔ یہ صرف تیل کی کہانی نہیں ہے، یہ لالچ، دھوکے اور خون کی کہانی ہے، یہ کنٹرول کی کہانی ہے۔ یہ جنگ کبھی بھی زمین کے نیچے سے تیل نکالنے کی نہیں تھی، نہیں، یہ جنگ تھی تیل کی سپلائی پر کنٹرول، تیل کی قیمتوں پر کنٹرول، تیل کی کرنسی پر کنٹرول، اور ان سب کے ذریعے دنیا کی توانائی پر کنٹرول، دنیا کی اکنامی پر کنٹرول، اور آخر میں دنیا کے فیوچر پر کنٹرول کی۔ تیل صرف ایک ایندھن نہیں ہے، یہ عالمی طاقت کا لیور ہے، اور جو اس لیور کو کنٹرول کرتا ہے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس پوری خونی تاریخ میں پاکستان جیسے ملکوں کے لیے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ گلوبل پاورز کے کھیل میں کسی کا مہرہ مت بنو۔ جن ملکوں کی زمین میں نیچرل ریسورسز ہیں وہ اکثر اپنے ہی وسائل کے ہاتھوں تباہ ہوتے ہیں، انہیں پراکسی وارز کا میدان جنگ بنا دیا جاتا ہے، ان پر قرضوں کا جال ڈالا جاتا ہے اور ان کی لیڈرشپ کو خرید لیا جاتا ہے یا پھر ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اور سب سے اہم لیسن، حقیقی آزادی صرف سیاسی نعروں، جھنڈوں یا ایٹم بموں سے نہیں آتی۔ حقیقی آزادی وسائل کی خود مختاری سے آتی ہے، یعنی جب تک ہم اپنی توانائی، اپنے پانی، اپنی گیس اور اپنی معدنیات کے مالک خود نہیں ہوں گے، جب تک آپ اپنے معاشی فیصلے خود نہیں کریں گے، تب تک آپ حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہو سکتے۔ آپ ہمیشہ گلوبل پاور گیم میں کسی نہ کسی کے مہرے ہی رہیں گے۔ لیکن آخر میں ایک اور سوال ہے، ایک ایسا سوال جو آنے والے کل کی سب سے بڑی جنگ یا شاید سب سے بڑے امن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آج کی دنیا آہستہ آہستہ تیل سے دور جا رہی ہے۔ کلائمیٹ چینج کی حقیقت اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہمیں ایک نئے دور کی طرف لے جا رہی ہے۔ سولر پاور، ونڈ پاور، الیکٹرک کارز، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ تو سوال یہ ہے، جب تیل کی اہمیت ختم ہو جائے گی، جب یہ بلیک گولڈ بے قیمت ہو جائے گا، تو کیا مڈل ایسٹ سے اس کی نحوست کا سایہ بھی اٹھ جائے گا؟ کیا اس ریجن کو بالآخر امن نصیب ہوگا، یا پھر گلوبل پاورز اس ریجن میں یا دنیا کے کسی اور حصے میں جنگ کے لیے کوئی نیا بہانہ تلاش کر لیں گی؟ کیا اگلی بڑی جنگ پانی پر ہوگی یا الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں کے لیے ضروری لیتھیم پر؟ اس سوال پر سوچئے گا ضرور، کیونکہ کھیل بدلتا ہے، کھلاڑی بدلتے ہیں، لیکن انسان کی فطرت میں موجود لالچ کبھی نہیں بدلتی۔